ایک ہے سنت، ایک ہے حدیث۔ مثلاً عمل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، آپ کی سنت یہ ہے بیٹھ کر آپ پیشاب کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ لیکن مجبوری کی بنا پر ایک آدھ دفعہ آپ نے کھڑے ہو کے بھی پیشاب کیا ہے۔ آپ ایک بستی میں تشریف لے گئے، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا، آپ باہر نکلے تو اس بستی کے کوڑا کرکٹ اور گندگی کا ایک ڈھیر تھا جہاں بیٹھنا مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اوٹ میں کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا۔ تو گویا امت، یہ حدیث ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ گویا امت کے لیے آپ نے ایک ضرورت کے وقت یہ بھی ایک طریقہ بتا دیا۔ بعض دفعہ انسان مجبور ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں تو آپ کے یہاں سب ہے، ایئرپورٹوں کے اوپر پیشاب کے لیے وہ دیوار کے اندر بنے ہوتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ وہاں بیٹھیں گے؟ تو آپ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات کے اندر جہاں آپ کو اختیار ہے آپ کو بیٹھ کے کرنا چاہیے۔ اسی لیے سنت اور حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ بعض لوگ کے یہاں عقل استعمال نہیں کرتے۔ میں ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، ایک مولانا بیان کر رہے تھے غالباً کینیڈا کا، تو وہاں ایک صاحب درس دے رہے ہیں اور یہی حدیث آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی میں تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا۔ اب وہ کہتے ہیں جی اب یہ عقل کی کمی ہے، فقاہت کی کمی ہے۔ کہتا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے۔ نعوذ باللہ، یہاں سنت کہاں سے آئی؟ تو خیر وہ پڑھے لکھے تھے، سامنے بیٹھے ہوئے ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا صاحب یہ سنت سے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ شرمندہ ہوا وہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے ایک ہے سنت، ایک ہے حدیث۔ اس لیے آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل السنت والجماع، اہل السنت والجماع۔ یہ آپ نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی۔ آپ علماء سے سنتے ہوں گے ابتداء میں نماز کے اندر بولنا، سلام کا جواب دینا جائز تھا۔ جماعت کھڑی ہے، آپ آ رہے ہیں اور پوچھے کتنی رکعت ہو گئی ہیں؟ جائز تھا۔ وہ کہتے ہیں 2 ہو گئی ہیں۔ اب اس نے 2 پڑھی اور 7 شامل ہو گیا، یا آیا السلام علیکم، اب وہ جواب دے وعلیکم السلام۔ لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گئی جب آیت اتری قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے خاموش ہو کر کھڑے ہو جاؤ، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نہینا عن الکلام وامرنا بالسکوت، ہمیں کلام اور سلام سے روک دیا گیا اور خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اب یہ حدیثیں جس میں سلام کا ذکر ہے، جس میں کلام کا ذکر ہے، منسوخ ہو گئی ہیں۔ یہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت اب یہ ہے خاموش، نماز کے اندر خاموش رہنا، کلام نہیں کرنا، سلام کا جواب نہیں دینا۔ لیکن بعض صرف ایسے بھی ہیں کہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بیت اللہ شریف میں اللہ نے بچایا ہمیں عمرے میں، اور نماز ہم پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ، میرے ساتھ ایک عرب کھڑا ہے اور ہم نماز میں کھڑے ہیں۔ اب اس کا موبائل بجنا شروع ہوا، اب وہ اسی قسم کی جماعت کا آدمی تھا، وہاں سے نکالا انا فی الصلاۃ، یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور تو یہ کلام سے یاد رکھیے، کلام سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ چاہے آپ سلام کا جواب دیں، آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ لیکن اب اس کو کون سمجھائے، جھگڑا کرے، پھر اس کے معنی یہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے حدیثیں ختم ہو گئیں، منسوخ ہو گئیں، وہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت اب یہ ہے خاموش ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم عالم نہیں ہیں،
علماء سے پوچھیں بھائی، اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا عَلَى ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سنتیں اور مسائل پوچھ کر عمل شروع کر دو، انشاءاللہ کامیابی ہوگی تمہیں۔